بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دین اسلام ایک ایسی شریعت ہے جو کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ اسلام نے ان تمام تر چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جن چیزوں سے انسان کے جان و مال کی، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت ہو، اور ان تمام چیزوں سے رکنے اور باز رہنے کا حکم دیا ہے جن سے انسان کے جان و مال، اس کا ایمان و یقین خراب ہو اور محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس کا صرف منشا یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے معمورات کو اختیار کرے اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جد و جہد کرے اور کوشش کرے، جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ خوشنودی کیسے حاصل ہو، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، کئی طریقوں سے اس کا ذکر فرمایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، کافر اور مشرک کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اگر اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، بلکہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں یہاں بہت سی اقوام رہتی ہیں، بہت سے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں مختلف مسالک بھی ہیں۔
لہٰذا ان تمام مذہبوں کا احترام کرتے ہوئے ہم یہاں پر رہیں اور اپنے جو برادران وطن ہیں ان کے حقوق کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو اور وہاں غیر مسلم بھی آباد ہوں تو اس غیر مسلم کی جان کی مال کی، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کا فریضہ ہے، اور اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جان کی، مال کی حفاظت کرے۔ اور اگر اس ریاست میں اگر کوئی مسلمان اس غیر مسلم کو اگر گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یا اس کو لفظ کافر بھی کہتا ہے، اور یہ لفظ کافر کہنا اس غیر مسلم کو ناگوار گزرتا ہے، تو یہ چیز بھی اس مسلمان کے حق میں گناہ شمار ہوگا، اور حاکم وقت اس کو اس پر تنبیہ کرے گا اور سزا دے گا۔ کہ اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں غیر مسلموں کے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے تمہیں فتح تو کر لیا، لیکن آپ نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ کوئی ان کے کسی جو عبادت خانے ہیں، کلیسا وغیرہ ہیں، اور ایسے ہی ان کے جو جہاں میں یہ عبادت کرتے ہیں ان جگہوں میں کوئی داخل نہ ہو، ان کی عبادت گاہوں کو کوئی توڑے نہیں، ان کے گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور بچوں اور عورتوں کے اوپر جو ہے کوئی ظلم نہ کرے، اور ان کو پورے حقوق ان کو عطا کیے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس سے متاثر ہو کر کئی غیر ایمان والے ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ بھی قرآن کریم نے ہمیں احسان کا برتاؤ اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اتنے تعلقات محدود رکھیں، اتنے تعلقات رکھیں جتنے تعلقات کی شریعت نے ہمیں اجازت دی۔ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر کفار سے، مشرکین سے قلبی دوستی اور دلی محبت کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ قرآن نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لا تجد قوما یؤمنون باللہ، کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے محبتیں نہیں کرتے۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، جو لوگ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول اور اللہ اس کے مخالفین سے دلی محبت اور قلبی محبت اور ان سے دوستیاں نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ کافر، اگرچہ وہ مشرکین، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے کنبے والے ہوں اور خاندان اور پریوار کے لوگ ہوں، پھر بھی وہ ان سے دوستیاں نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ کی خاطر ان سے اتنا تعلق رکھتے ہیں جتنا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے تائید کی، جن کی ہم نے مدد کی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ایسی نہروں میں یہ داخل ہوں گے، ایسے باغات میں یہ داخل ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ قریب۔ تو اللہ نے اپنی جماعت اس کو کہا
جو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر رکھے اور غیر مسلموں کے تعلق سے اپنے تعلقات کو محدود رکھے۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آج ہم جس مقام پہ رہتے ہیں، اس معاشرے میں چونکہ اسلامی حکومت تو نہیں، یہاں پر ہمارا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے، ہندوؤں سے بھی ہے، سکھوں سے بھی ہے، تمام ادیان کے ماننے والوں سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس وقت ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے بھی اپنے تعلقات کو اچھا رکھیں، ان سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، بلکہ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا اللہ نبی نے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بااخلاق ہو۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا کامل ترین مومن وہ جس کی اخلاق سب سے اچھی ہوں۔ تو اس لیے صرف ایمان والوں کے ساتھ نہیں بلکہ شریعت نے اس بات کا ہمیں حکم دیا اور ترغیب دی کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو ہم مضبوط رکھیں، اور اگر اس نیت کے ساتھ ان سے تعلقات ہم بنا رہے ہیں اور اختیار کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام لے آئیں، تو یہ تو انشاءاللہ اس تعلق میں تو اجر بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو، اس وقت آج ہم چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم معاشرے میں ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا کھان پان، ہمارا پہناوا اور ہماری نشست و برخاست ہر چیز ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آج بہت سی ان کی ایسی باتیں ہمارے اندر داخل ہو گئیں جو داخل ہونا نہیں چاہیے۔ آج ہم ان کے مذاہب میں، آج ہم ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ غیر مشرک جو خالص مشرکانہ تہوار ہیں، جو خالص جن کی بنیادی شرک کے اوپر، بت پرستی کے اوپر ہے، آج ایمان کے ضعف اور ایمان کی کمزوری کی بنا پر آج ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو ان کی تقریبوں کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ اچھی بات ہے، یہ ان کے حقوق ہیں، لیکن ہم ان سے تعلق بلانے میں اتنے نہ آگے بڑھ جائیں کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ان سے تعلقات ہوں لیکن ایک دائرے کے اندر ہوں، اور اگر اس لیے تعلقات ان سے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف ان کا رجحان بڑھے، تب تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ تعلقات میں عزیزو دوستو ہمارے تعلقات محدود ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ لیں دیوالی کا موقع ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے اور مشرکانہ تہوار ہے، اس کے اندر ان کے سارے رسومات بھی غیر اسلامی ہوتی ہیں اور تمام تر چیزیں اس میں بوجھ ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان کے دعوتوں پر جاتے ہیں، اور بسا اوقات بعض لوگ تو مورتی پوجا کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں یہ دوستو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ تو سلب ایمان کی علامت ہے کہ اللہ جب ایمان سلب کر لیتا ہے تب کوئی حق بات بھی اثر نہیں کرتی۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہولی کی مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں، دیوالی کی مبارکباد پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ فقہاء نے صریح طور پر لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار پر ان کو مبارکباد پیش کرنا اور ان سے اپنے تعلقات کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ خود تعاون علی الاسم کے زمرے میں داخل ہے کہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی و تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ وہ دشمنی اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک اسلامی اصول ہے۔ اب گویا کہ ان کو مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ ان کے تہوار کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تعاون علی الاسم میں شامل ہے، یعنی گناہ میں تعاون کرنے میں شامل ہے۔ اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے تہوار کے موقع پر انہیں بلائیں، عید کے اوپر انہیں بلائیں، انہیں دعوتیں دیں اور ان کے پاس ہدیے تحائف بھیجیں،
کیونکہ یہ چیز ان کو اسلام سے مانوس کرنے میں بے حد مفید اور معین ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، ان کی تقریبات میں ان کے یہاں جا کر ان کے کھانے وغیرہ کھانا، اور بسا اوقات ان کی مٹھائیاں، اگر اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو مٹھائی دے رہے ہیں وہ پرساد کی ہے اور غیر اللہ پر چڑھائی ہوئی مٹھائی ہے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ کہ غیر اللہ پر جو جانور ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے جو کھانا چڑھایا جائے، غیر اللہ کے لیے جو پکوان چڑھائے جائیں اور چیز چڑھائی جائے، وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی تحقیق ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم دوست ہمیں کوئی ہدیہ دے رہا ہے، ہمیں کوئی مٹھائی وغیرہ دے رہا ہے، تو اس کی تحقیق ہو جائے کہ یہ پرساد تو نہیں، یہ بتوں کا اور مورتیوں کے سامنے رکھا ہوا کھانا تو نہیں، کہ یہ چیز بھی قلب پر اور دل پر اثر اندوز ہوتی ہے، اور اس سے ایمانی کیفیات اور روحانی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی میں دوستو، ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ اچھا معاملات کریں، اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، لیکن ان کے ساتھ تعلقات نبھانے کے چکر میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو، ان لوگوں کی طرف نہ مائل ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، وَلَا تَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور انہوں نے ظلم کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور پھر اللہ نے ان کو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کا مزہ چکھائے۔ دوسری بات عرض کر دوں، اس موقع پر دیوالی کا موقع ہے، اس موقع پر بہت چراغاں کیا جاتا ہے اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور ایسے ہی بہت مال کا ضیاع کیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے وطن کا تہوار ہے وہ کریں، لیکن افسوس کی بات یہ میرے عزیزو دوستو کہ ہمارے اور آپ کے بچے بھی ان کے اس تہوار میں برابر کے شریک ہیں، اور ہر گلی ہر محلے میں ہم چلے جائیں تو ہمیں پٹاخوں کی آوازیں آئیں گی، اور خالص اسلامی محلوں کے اندر بم پھوٹ رہے ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اور ہماری اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو منع کر سکیں، محبت کے اندر یا شفقت کے اندر یا لاڑ کے اندر کچھ بھی کہیں۔ بہرحال ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو منع کریں، اپنے محلے میں ایسا ماحول بنائیں کہ بیٹا یہ چیز اسلامی نہیں، یہ چیز غیروں کی۔ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتی ہے تو اللہ ان کو اسی میں سے کر دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کے اندر، بم پٹاخوں کے پھوڑنے کے اندر مال کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اور جان کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے۔ کتنے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، ہر سال اس موقع پر کسی کی بینائی چلے گئی، کسی کی روشنائی چلے گئی، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی گر کر مر گیا، کتنے حادثات ہر سال ہوتے ہیں، اور قرآن نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو گویا کہ یہ چیزیں کرنے سے ہم اپنے بچوں کو ہلاکت میں بھی ڈال رہے ہیں، اور مال کا بھی ضیاع ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور یہ چیز لا یعنی بھی ہے۔ اور ایمان والوں کی اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو خالص توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔